أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 17 اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کرام بھائی جو ہے وہ اسی وجہ سے کلاس نہیں لے پائے، تو انشاءاللہ کل وہ کلاس لیں گے، تو آئیے ان کی جگہ کلاس کو جاری رکھتے ہیں۔ کے وقت ڈالیں 16 اور بی میں ہم نے سورۃ الکافرون اس کا لفظ اور گرامر میں ٹی پی آئی کی مدد سے فعل موجود اوکھلوگ جو ہے اور نقطہ تعلیم کا مطالعہ کیا۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ نزول قرآن کا مقصد اور گرامر میں اضرب، اسمع، علم اور عمل کے جو ہے وہ امر کے صیغے جو ہے وہ دہرائیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1040 بار آئے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 17 کے ختم تک آپ 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے، تو اس میں سبق نمبر 17 میں ہم قرآن کی آیت سے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اور سبق نمبر 18 میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور سبق نمبر 19 میں اس کے سیکھنے کے طریقوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اور آخری سبق 20واں جو ہوگا وہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ آیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے 50% الفاظ جو ہیں جان جائیں گے، کیا یہ درست ہے یہ نہیں، اس کا جائزہ ہم آخری سبق نمبر 20 میں لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 ہے یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنی میں قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اس کی مثال کلام اقبال ہے۔ کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے ہیں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ 4 حرف 4 لفظ سے یہ شعر بنا ہوا ہے، لیکن اس کی تشریح اگر کریں تو آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے، یعنی اس کے صرف پیر کو آپ جوڑ ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ 1-2 لائن کا جو ہے مصرع ہے، 1-2 لائن کا شعر ہے اور 4 حرف ہے، تو قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو عام انداز میں سمجھنا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ صورتوں اور آیتوں کے خاص اثرات ہیں، وہ بھی درست ہے۔ نورانی وولٹیج ہے جو دل کو جھیل کر اتر جاتا ہے، یہ سب اپنی جگہ درست، لیکن ثواب کی نفی مقصود نہیں اور نہ ترجمے کی قدر کم ہوگی۔ ہم ترجمہ کلی سے سیکھیں گے، مگر ترجمہ یاد رکھیں منزل میں۔ منزل کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر جو پیغام اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، یا کہ یہ کتاب جو ہے ہم سے جو چاہتی ہے وہ مقصد منزل ہے، اور جو ہے وہی جو ہے مقصد حیات ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابن، یہ کتاب وہ پیش ہے تو لہذا کیا ہے؟ سب ہے۔ بولتا نہیں ہے تو مذکر ہے، جمع نہیں ہے تو واحد ہے، اور کیا ہے؟ شروع میں الف لام نہیں ہے تو نکرہ۔ ہم کہیں گے یہ اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ۔ انزلناہ، اس کے اندر ہو کی ضمیر جڑ کے آئی ہے، جیسے ہم کہتے تھے نصرہ، نصروں کا، اسی طرح یہ ہو انزلنا کے ساتھ جڑ کے آیا ہے۔ ہو کو علیحدہ کیجئے تو فعل ہے انزلنا۔ انزلنا میں دیکھیں نا کا صیغہ،
جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلنا، جعلنا، سمعنا، نصرنا، تو انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا اسے، اس کو، اب سے کیا مراد ہے؟ وہ جو پیچھے کتاب تھی، کتاب، اور کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ الیکا، کہاں اتارا؟ الیکا، الا کا مطلب طرف، کا آپ کے، یعنی آپ کی طرف ہم نے اتارا اس کتاب کو۔ کیا ہے؟ مبارک۔ غور کیجیے اس کے ساخ پہ، دو پیش سے پتہ چلا اسم، مذکر، واحد اور نکرہ۔ کیا معنی؟ برکت والی ہے۔ کس لیے؟ لیتدبر، لی جو یہ حرف ہے، جو لی کی شکل میں ہم نے حرف جارے میں پڑھتا نا، لی من عن فی، یہ وہی ہے۔ لی کے معنی ہوتا ہے یہاں تاکہ، یہ تدبرو، تدبر کریں، غور کریں، تاکہ وہ جو ہے غور کریں، کون؟ جو اسے پڑھے، اس چیز پہ غور کریں۔ آیات ہی، آیت یہ جمع ہے، کیوں؟ آیت مؤنث لفظ ہے، گول تا کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دیکھیے الف اور تا آخر میں آ رہا ہے، یہ مؤنث کی جمع کی علامت ہے، جیسے مسلمتن سے مسلمات، اسی طرح آیت سے آیات، یہ جمع ہے آیت، نشانیاں ہی، یہ ہی کبھی ہو آ جاتا ہے، کبھی ہی آ جاتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے جب اس سے پہلے کوئی زیر آ جائے تو یہ ہی ہو جاتا ہے، اگر زبر آ جائے تو پیش ہو جاتا ہے، جیسے یہ انزلنا ہو میں دیکھیں، ہو سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے وہاں ہو سیدھا ہو گیا، اور یہاں زیر ہے تو ہی جو ہے وہ زیر کی شکل میں، زیر کی شکل میں چلا گیا، آیاتے ہی اس کی، وہ اور بھی، یہ تاکہ، یتذکر، مدارے کا فعل ہے، یا یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ذکر حاصل کرے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، تو یہ کیا ہے؟ یتذکر، تاکہ وہ ذکر کریں، ذکرہ سے تذکر، تو کون کریں گے؟ جمع کا سے، اولا، اولا جو ہے یا اولی جو ہے واحد ہوتا ہے اس کا، اولو جمع ہے یعنی والے، کون؟ الف لام سے پتہ چلا سب ہے۔ لباب یہ جو ہے جمع ہے، لب کی جمع لباب ہوتا ہے، تو الباب یعنی عقل والے۔ کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہو، ہم نے اتارا اس کو، نئی کا طرف، مبارکن، برکت والی ہے۔ کتاب واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کتب۔ انزلنا، ہم نے نازل کی، نہ کی ضمیر بتا رہی ہے کون ہے فیل کرنے والا؟ ہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے یہ ہم کا صیغہ استعمال ہے۔ انزلنا، ہم نے اتارا ہوں اس کو، کس کو؟ کتاب کو، ایلا، طرف، کا، آگے، جیسے کہتے ہیں من ربی کا، یا لکا، لہو، یہ ہم نے ٹیبل بنایا تھا نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، تو لکا آیا، تو اسی طرح الیہ، الیہ، الیکا، الیہ، الیکم، تو یہ اس سے آتا ہے۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عید مبارک، مبارک یعنی کسی کو کوئی اچھی خبر ملے، کسی کی نوکری لگے، ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کسی کا انعام نکلا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کوئی حج پہ چلا گیا، ہم کہتے ہیں آپ کو حج مبارک ہو، بس ہر چیز کے مبارکباد دیتے تھے۔ تو یہ مبارک کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں برکت۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا، رمضان۔ جس رات پہ اترا، صرف اس میں چڑھنے سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہو۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے، جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول۔
جس شہر میں اترا وہ بہترین امن والا شہر، اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدلا، جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن کے دکھا دیا اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کسی نہ کسی حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے ہی رہے۔ علم اب اس کو آپ نے دہرانا ہے، اسے دہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب، یہ کتاب انزلنہ ہم نے اتارا اس کو الیک کی طرف، مبارکن برکت والی ہے۔ اگلا حصہ آیت کا تھا لیتدبروا، تاکہ وہ غور کریں آیات ہی، اس کی آیتوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لی کے معنی ہے تاکہ یدبروا، وہ غور کریں۔ آیات یہ دیکھیے مؤنث ہوتی ہے، آیت کے دو معنی ہوتے ہیں، آیت اور نشانی۔ یہ مؤنث لفظ ہے کون تھا، جب اس کی جمع آتی ہے تو الف تا سے بن کے آئے گی آیات۔ تو یہ قرآن میں لکھنے کا ایک انداز ہے کہ الف کو الف کی بجائے کھڑی زبر کی شکل دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہی کے دیکھیں، ہی زمین ہے اور آخر میں کیا ہے، الف کھڑی زبر اور تا آیات، تو یہ اس کی آیت کی جمع ہی۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں، دبروا آیات، تاکہ وہ غور کریں آیات کی، اس کی آیات پر۔ اور لیتذکر، اور وہ نصیحت حاصل کریں، ذکر کریں، کون؟ اولو والے، کون؟ الباب، یعنی عقل والے جو ہیں، جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اصل لوگ ہیں جو فائدے میں۔ وہاں میں نے اور تاکہ یتذکر، نصیحت پکڑیں۔ لی کے معنی ہوئے تاکہ، اس کو کیسے یاد کریں گے؟ لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا، تاکہ کے معنی ہے۔ اولو جمع ہے، اولی جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے والے، اور لب واحد ہے، عقل جمع الباب، وائي سے بھی دوہرا لیتے ہیں، بسم اللہ، وَلَيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پڑھ رہے اولو الالباب، عقل والے۔ تدبر اور تذکر ہے کیا؟ تدبر کے معنی ہے غور کرنا، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے۔ قرآن سے ہمارا تعلق چار طرح سے، راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی پرسنل، طے شدہ ہے لینڈ، اور متعلق ہے یعنی ریلیونٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب کو۔ ڈائریکٹ یا راست سے مراد یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا۔ جیسے ہی آپ کتاب کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً جو ہے آپ کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے بھیا کو ہر بار جو ہے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، سب کو ایٹ اے ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور سب کو دیکھ رہے ہیں کون کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا مطلب۔ جب ہم اس کو ایمان سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، آیا اسے سمجھ بھی رہا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ اور پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر ہمیں اللہ جو ہے وہ ہدایت کے رستے سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پرسنل، شخصی کا مطلب ہے جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، اور فلاں منافقوں کے لیے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یہ اصل میں ہے۔
اور طے شدہ کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم یہ کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔ اور ریلیونٹ کا مطلب ہے متعلق کیسے ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ کی پیاز کے بارے میں قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائیں گے کہ آج کل یہ پیاز بہت آسان ہو گیا، مہنگے ہو گئے، سستے ہو، بلکہ وہ آپ کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر، یعنی یہ کیسے غیر متعلق ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہدایت کی بجائے کچھ اور بتانا شروع کرے۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنوائی یا کیوں پڑھائی۔ یہاں پر ایک آدمی کے لیے جو ہے تدبر کا طریقہ جو ہے بتایا پہلے مطالعہ، اس کے بعد تصور کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑا ہے اس کا تصور کرتے احساس کرتے ہوئے احساس کریں اور دوسرے کو بھی بتائیں۔ یہ ان آیات کی تصویر کا غور و فکر کے ساتھ تعلق کیجیے، جہاں کو استعمال کیے تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ مثلاً زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے تعلیم کا ذکر ہو تو ممکن تصور کیجیے سب کچھ درمیان میں نیٹ چلا گیا تھا تو اس لیے آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آئیے اب دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تدبر تذکر کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، دعا کیجیے اور احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے۔ یہ ایک سادہ طریقہ ہے۔ پہلے کیا ہے، مطالعہ کیجیے، تصور اور احساس کے ساتھ اس پر غور و فکر کیجیے، اس کے بعد دعا کیجیے، احتساب کیجیے، اپنا پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل یا آسان ہے۔ ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہو۔ بس مثال جو ہے تدبر اور تذکر کی توفیق عطا ہو۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ مگر صرف دعا کافی نہیں۔ مثلا آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے، اگر آپ سے دعا کرتے ہیں اور وہ نہ پڑھے تو کیا وہ پاس ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ یعنی دعا کے ساتھ ساتھ اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ احتساب بھی اسی طرح گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا ہو، اور پلان سے مراد یہ ہے اگلے دن یا ہفتہ کے لیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثلا کھانا کھانا ہے، مگر آپ نے ابھی تک اس کا پلان نہیں بنایا تو کھانا خود بخود نہیں بن جائے گا۔ یا تو آپ کو بنانا پڑے گا، یا بنوانا پڑے گا، یا لانا پڑے گا، یا کسی کو بتانا پڑے گا کہ وہ آپ کو، مگر چیک کرنا پڑے گا۔ تو آئیے تبلیغ کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، کیوں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو اگرچہ آیات ایک آیت ہو، یعنی اگر تمہیں ایک آیت بھی مجھ سے پتہ چل جائے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ تبلیغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہوں اسے دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔
اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کے حقوق کیا ہے؟ پچھلی آیت اور دیگر آیت کی روشنی میں یہ ہر جو ہے سبق کے آخر میں ہم انہیں دہراتے ہیں۔ ایمان رکھنا یعنی اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، غور کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا۔ نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول قرآن کا پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، میں انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کریم سیکھنے کا یہ پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ تو آئیے اس کو ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں آیت کو۔ بسم اللہ۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے اتارا، اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ نصیحت پر پکڑیں عقل والے۔ تو چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 17 اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ 2۔ آج کے اس سبق میں ہم فعل امر و نہی میں اضرب، اسمع، علم اور عمل کے جو ہے وہ ٹیبل سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سارے وجود کا استعمال۔ کیسے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے آنکھ، کان، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے اور عربی گرامر سیکھیے۔ ہم نے دیکھا تھا عربی میں الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم ہوتا ہے جو کسی کا نام یا جگہ کا نام یا کسی شخص کا نام یا کسی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ، قلم، اور یا پھر صرف جو ہوتی ہے عربی میں اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ وہ اچھی بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی جیسے مسلم مومن، بری جیسے کافر مشرک۔ اسم کی پہچان یہ ہوتی ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم۔ اگر الف لام نہ ہو، پھر یہ کہ اس کے آخر میں 2 پیش ہوں، اگر 2 پیش نہ ہو تو 2 زبر ہو، 2 زبر بھی نہ ہو تو 2 زیر ہو، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے کسی لفظ کے ساتھ الف لام 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور اگر جمع کا اسم ہو اس کے شروع میں بھی الف لام آ سکتا ہے، یا پھر اباؤ نون یا نون یا الف تاخیر میں آتے ہیں، یہ بھی اسم کی پہچان ہے۔ دوسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے فعل۔ اس کے معنی ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ تینوں زمانے، یہ جو ہم اردو میں ماضی، حال، مستقبل کہتے ہیں، یا پاس جو ہے پریزنٹ، فیوچر انگلش میں کہتے ہیں، ان میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اس لفظ میں، جیسے فتح آپ نے پڑھ لیا ہے، ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا۔ یعملون، یہ مضارع کا ہے، وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے۔ تیسرا جو ہے کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا، یا اس کی دوسری تعریف یہ بھی ہے جو لفظ نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہے۔ اس کی مثالیں آپ نے پڑھی تھی، لی، من، بی، فی، الا وغیرہ۔ فعل ورک کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جیسے فا، عین، لام 3 حرف ہیں، یہ ملیں گے تو فاعلہ کا فعل بن جائے گا۔ فاتحہ، یہ 3 حرف ہیں، یہ جب ملیں گے تو ایک فعل بنے گا۔ نون، صاد، را، اسی طرح دواد، را۔ اب یہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو ابھی تک آپ کو ہم نے نہیں بتائی تھی کسی بھی جگہ۔ فا، عین، لام اگر سادہ آپس میں ملیں گے تو تب بھی فعل نہیں بنے گا۔ فاتحہ اگر سادہ لفظ جوڑ دیے جائیں تب بھی، یہ اردو میں تو فتح ہو جائے گا، عربی میں نہیں ہوگا۔ نون، صاد، را کو جوڑ دیں تو بھی کوئی لفظ کوئی معنی نہیں دے گا۔ ہاں، ان پر جب آپ حرکات لگائیں گے زیر زبر پہ پھر یہ فعل بنے گا۔ مثلا فعلا، تینوں پہ زبر، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ، اب یہ فعل بنا۔ سادہ فا، عین، لام بغیر حرکات کے جڑنے سے یہ عربی کا کوئی لفظ نہیں بنتا، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح فا، تا، ہا کو جوڑا کوئی لفظ نہیں بنا، لیکن جو ہی اس پہ فا پہ زبر، تا پہ زبر، ہا پہ زبر دی تو یہ فعل بن گیا۔
فتح نون سواد را، اس کی آواز ہی نہیں نکلتی عربی میں. نون کے اوپر جب تک کوئی حرکت سواد پہ حرکت را پہ حرکت نہیں آئے گی اس کی آواز ہی نہیں ہے، وہ لفظ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اردو میں ہم اپنے طور پہ پڑھتے ہیں نصر ہو گیا، یہ ہمارے ذہن میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا اس پہ زبر پڑھ رہے ہیں زیر پڑھ رہے ہیں، لفظ پہ نہیں ہوتا. اردو میں یہ ہے گنجائش، عربی میں کوئی گنجائش نہیں. عربی جب تک آپ اس پہ زیر زبر پیش نہیں لگائیں گے یہ لفظ نہیں بنے گا. نون سواد رات پہ تینوں پہ آپ نے زبر دے کیا بنا ناصرا. اب اس کی آواز بھی ہوگی سیدھی کہ کہاں ہم نے آواز کو اوپر لے جانا ہے، کہاں نیچے لے جانا ہے، کہاں گول کرنا ہے. پیش ہوگا تو آواز گول ہو جائے گی، زبر ہوگا تو آواز تھوڑی اوپر چلی جائے گی، زیر ہوگا تو آواز نیچے آ جائے گی. یہ دیکھیے میں تینوں پہ پیش لگاتا ہوں، فولو، مجھے منہ گول کرنا پڑتا ہے، فولو. تینوں پہ زبر لگا، فالا اوپر جاتی ہے آواز، تینوں پہ زیر لگا، فیلی، فیلی آواز میری نیچے جاتی ہے. یہ زیر زبر پیش جو ہے آواز دیتے ہیں حروف کو عربی. جس لفظ پہ کوئی حرکت نہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا عربی میں، بول ہی نہیں سکتے آپ اس کو. کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ زیر زبر کیا ہے. اسی طرح جب دعاد را با تین حرف کو جوڑا کوئی عربی کا کوئی لفظ نہیں بنا. آپ کہیں گے جی فیل بن گیا دربا. اب بھائی کیسے پتا چلا کہ دعاد را دربا ہے؟ جب تک آپ اس پہ زبر زیر پیش نہیں دکھائیں گے. سامیہ آپ کہتے ہیں سامیہ، کیسے پتا چلے گا جب تک اس کے نیچے میم کے نیچے زیر نہیں آیا سامیہ کا تلفظ نہیں نکل سکتا. تو یہ بھی بات آج سے ذہن نشین کر لیجیے، باندھ لیجیے پلے کہ عربی میں بغیر حرکات کے لفظ نہیں ہوتا ہی نہیں. اگر نہیں ہوگی حرکت تو اس پہ سکون کی علامت لگائیں گے. سکون کا مطلب ہے اس کو پیچھے والے لفظ سے بڑھایا جائے گا. اگر وہ سکون شروع میں لگا دیا جائے وہ لفظ نہیں پڑھا جائے. مثلا فاعل لام ہے، فا پہ میں سکون لگا دوں، این پہ زبر لگا دوں، لام پہ زبر. اب پڑھیے فا ساکن ہے، چپ ہے. ساکن کا مطلب سکون، چپ، بول ہی نہیں رہا. این لام دو، آپ کیسے کہیں گے آلہ، فا کدھر گیا، بول نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہے جب تک کسی لفظ کے اوپر حرکات نہیں آئیں گی. یہ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں فاعل لام ملا فاعلہ بن گیا، فاتحہ ملا فتحہ بن گیا، نصاد را ملا نصرہ بن گیا. اللہ کے بندو کیسے بن گیا؟ جب تک آپ اس پہ حرکات نہیں لاتے یہ تو بتا ہی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر پیش ہے، زیر ہے، سکون ہے، کیا ہے. تو عربی کے لیے ہاں عرب کو اس کی گنجائش ہے، جیسے ہمارے اردو میں ہمیں گنجائش ہے. زیر زبر نہ بھی لگے ہوں تو فکرے میں ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کا آ رہا ہے، یہ کی آ رہا ہے، یہ کے آ رہا ہے، یہ جو ہے فلاں ان آ رہا ہے، یہ ان آ رہا ہے، یہ ان کا آ رہا ہے، یہ ان کا آ رہا ہے. زیر زبر پیش نہیں ہوتے. ہمارا اپنا پڑھ پڑھ کے اور جو وہ ہوتا ہے تجربہ اس پہ ہم جو جملے عربی بھی بولتے ہیں، عربی ان کی زبان ہے، وہ ان پہ زیر زبر نہ ہو تو وہ بول سکتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے. ہم غیر عربی جو ہے ان کو کہتے ہیں اجمی. اجمی جو ہے نہیں پڑھ سکتا جب تک زیر زبر پیش نہ، اس لیے ہمارے لیے یہ بے معنی لفظ ہے. تو آئیے فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ایک پورے 20 اسباق میں یہ جب سلائڈ آتے ہیں یہاں اس کے 3 معنی لکھے ہوتے ہیں مضارع کے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. لیکن جتنے بھی آپ کے ٹیبل آئیں گے اس میں آپ کو ایک ترجمہ دکھایا جائے گا. کوئی بہت زیادہ زور لگائے گا تو 2 ترجمے بتا دے گا مضارع میں. کوئی میرے جیسا پاگل ہوگا نا وہ تینوں ہی بتائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں زیادہ مسئلے کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. چلیے لیکن یہ دیکھیں یہ سلائیڈ ہے جو آپ کو آنی چاہیے کہ مضارع کے 3 معنی ہوتے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے یا ہوگا. فعلا وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا. یہ تینوں معنی تب جا کے اس میں فٹ ہوتے ہیں مضارع میں. مضارع میں تینوں ہی معنی ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آسانی کے لیے الجھاوے سے بچانے کے لیے ایک ترجمہ بتا دیں. فعلا یا فعلو وہ کرتا ہے.
बहुत ज्यादा किया वो करेगा, बस इससे आगे नहीं जाते। लेकिन ज़हन खुला होना चाहिए कि असल तर्जुमा क्या है। फेल अमर क्या होता है? हुक्म देना या गुजारिश क्या होता है। तो आइए, हमने अमर शुरू किया हुआ है, इसके जरिए किसी काम का हुक्म देना या दरखास्त की जाती है। छोटों को हुक्म दिया जाता है, बड़ों से दरखास्त की जाती है। इसी तरह नहीं जो है ये भी एक फेल है। अरबी में बाज लोग चार फेल की चार किस्में बताते हैं, माजी, मुदारे, अमर और चौथा नहीं। बाज जो अमर नहीं को इकट्ठा करके तीन बता देते हैं, माजी, मुदारे, अमर नहीं। इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरखास्त की जाती है। आज के सबक में हम कुछ और बात सीखेंगे। अब तक हमने जो है फाला, जाला, फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, सॉरी, नसरा, जकरा, खलका, अबद, ये 7 से जो है अमर बनाए थे। मसलन हमने बनाया था फाला से इफ़अल, जाला से इजअल, फतहा से इफ्ता, नसरा से उनसुर, जकरा से उज़कुर, खलका से उखलुक, अबदा से उबुद। ये 7 आप सीख चुके हैं। अभी पीछे 4 रहते हैं, दरबा, सामिया, आलिमा, आमिला, वो आज हम करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले इससे पहले फेल के 4 नमूने देख लें। पहला नमूना है फतहा, यफ्ताहु, इफ्ता। फतहा माजी, यफ्ताहु मुदारे, इफ्ता अमर। ये एक पैटर्न है, ये एक नमूना है, ये एक बाब है, इसकी इलामत है फा। दूसरा नमूना देखिए, नसरा, यंसुरु, उनसुर। नसरा माजी, यंसुरु मुदारे, उनसुर जामर। ये दूसरा पैटर्न है। ये देखें, फतहा यफ्ताहु से इफ्ता से मुख्तलिफ है। फतहा की तरह नसरा तक तो ठीक है कि दोनों जबर, दोनों पे 3-3 जबर। लेकिन जब यफ्ताहु और यंसुरु को आप देखते हैं तो यंसुरु में देखें दरमियान वाले पे जो है ये जो सुर्ख है पेश आ रहा है, जबकि यफ्ताहु में ता पे जबर है, इसलिए ये यहाँ दोनों। अमर में देखें इफ्ताह, ये क्या है? उनसुर, इसमें 2 फर्क हैं। वहां इफ्ता में अलिफ के नीचे जेर है, उनसुर में उस पे पेश है। वहां ता पे जबर है, यहाँ पे पेश है। यानी अमर में तो बल्कि 2 फर्क हो गए, इफ्ता, उनसुर में 2 फर्क। तो इस तरह ये जो है एक और पैटर्न है जो फतहा यफ्ताहु से मुख्तलिफ हो गया, किसमें? मुदारे में और अमर, और इसकी इलामत उन। तीसरा पैटर्न है, उसे कहते हैं दराबा, यदरिबु, इद्रिब। दराबा माजी, यदरिबु मुदारे, इद्रिब अमर। यहाँ फिर देखें, फतहा, नसरा, दराबा, माजी में तीनों पे 3-3 जबर है, कोई फर्क। मुदारे में आए, यफ्ताहु दरमियान वाले पे 1 जबर, यंसुरु दरमियान वाले पे पेश, यदरिबु दरमियान में पे जेर, तीनों मुख्तलिफ। एक पे जबर आ रहा है, एक पे पेश आ रहा है, एक पे जेर आ रहा है दरमियान वाले हरफ। अमर में देखिए, इफ्ता दरमियान वाले पे जबर और हमजा के नीचे यानी शुरू वाले अलिफ के नीचे से, उनसुर शुरू वाले अलिफ पे पेश और दरमियान वाले कलमे पे भी पेश। इद्रिब शुरू वाले में तो जेर है जैसे इफ्ता का था, लेकिन दरमियान वाला हरफ जो रा है उस पे जेर है। तो इस तरह ये इफ्ता, उनसुर, इद्रिब तीनों मुख्तलिफ हो गए। अब चौथा पैटर्न देखते हैं, सामिया, यस्माउ, इस्मा। माजी में देखें, फतहा पे 3 जबर, नसरा पे 3 जबर, दराबा पे 3 जबर, समिया पे 3 जबर नहीं है, उस पे पहले और आखिरी पे जबर, दरमियान वाले पे जेर है। इसका मतलब है कि ये माजी में मुख्तलिफ हो गया, ये उनसे मैच नहीं कर। मुदारे में देखिए, यफ्ता दरमियान वाले पे जबर, यंसुर दरमियान वाले पे पेश, यद्रिब दरमियान वाले पे जेर, यस्मु दरमियान वाले पे जबर। यहाँ हम ये कह सकते हैं यफ्ता और यस्मा मुदारे में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों यंसुर और यद्रिब से मुख्तलिफ हैं। आइए देखते हैं इसमें अमर में, इफ्ता दरमियान वाले पे जबर, उनसुर दरमियान वाले पे पेश, इद्रिब दरमियान वाले पे जेर, इस्मा दरमियान वाले पे जबर। इसका मतलब है इफ्ता और इस्मा दोनों एक जैसे हैं अमर में, लेकिन माजी में तो फर्क है ना। समिया पे जेर है, इसलिए समिया को भी एक अलग बाब कर दिया। तो ये 3 बाब है, आपने इनको इसी तरह याद कर, फतहा माजी, यफ्ता मुदारे, इफ्ता, नसरा माजी, यंसुर मुदारे, उनसुर।
दरबा माजी, यदरिबु मुदारे, इद्रिब जो है वो अमर, सामिया माजी, यस्मा मुदारे, इसम जो है क्या है अमर। हमने एक बुनियादी टेबल सीखा था इस दौरान में, वो था फ़ाला का। माजी में हम कहते थे फ़ाला उसने किया, फ़ालू सबने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सबने किया, फ़ालना हमने किया, फ़ालत उस मोहदस ने किया। इसका मुदारे हम बनाते हैं, लामत मुदारे लगाते हैं तो क्या हो जाता है, या फ़ालू वो करता है, वो कर रहा है, या वो करेगा, ये तीन मायने। लेकिन आसानी के लिए हम यही डॉक्टर नजीर अब्दुल रहीम की बात है, एक प्रश्न बता दो ताकि लोग याद तो कर लें ना। उनको तीन तीन बताओगे तो उनको वहीं से डर के भाग जाएंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है। या फालू वो करता है, या फालू वो सब करते हैं, तब फालू आप करते हैं, अब फालू मैं करता हूँ, तब फालू आप सब करते हैं, तब फालू आप सब करते हैं, तब फालू आप करते हैं। इसका अमर भी हमने सीख लिया, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, ये तस्मा इसका सही है। इफ़अल तू कर, इफ़अलू तुम सब करो, ला तफ़अल तू मत कर, ला तफ़अलू तुम सब मत करो, ये इसका सही है। इसमें हम कहते हैं कि आप फर्ज कर लें, चूंकि सामने वाले कह रहे हैं इसमें आप तो नहीं है। ये और बात है, एडवांस स्टेज में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गैब के लिए भी अमर होता है और मुतकल्लम के लिए भी अमर होता है, तो उसको लामे अमर से करते हैं। तो लेकिन आप फिलहाल इतना ही याद करिए, इफ़अल तुम कर, इफ़अलू तुम सब करो, ला तफ़अल तुम मत कर, ला तफ़अल तुम सब। इसी तरह फतह से हमने ये देखा था, माजी फतह उसने खोला, फतहू सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला, फतहत सबने खोला। मुदारे में इलामत मुदारे लगाइए, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो हम खोलते हैं। अब देखिए, इफ्ताह तुम बोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ताह तुम मत खोल, ला तफ्ताह तुम सब मत खोल। इसी तरह जाला से हमने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना आप सबने बनाया, जालत तो सब मुदारे लामत मुदारे लगाइए, यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं, तजअलु वो बनाते हैं। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया जाए, जालुन बनाना। इजअल बना, तू बना, इजअलू तुम सब बना, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बना। उसके बाद हमने ये नसरा का टेबल शुरू किया। तीन सेट थे ना, पहले सेट था फतरा, फतहा और जो है फाला, फतहा और जाला। अब दूसरा सेट है, उसमें नसरा है पहला। माजी देखिए, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसर का आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उसको। मुदारे देखिए, यंसुर वो मदद करता है, यंसुर ना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, अंसुर आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं, तंसुर वो मदद। अब देखिए, अंसुर तू मदद कर, अंसुर तुम सब मदद करो, ला तंसुर तू मदद मत कर, ला तंसुर तुम सब। इसी के पैटर्न पे हमारे पास है, अगला क्या होता है, ज़करा को ले लेते हैं। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतुम मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करतु सब। मुदारे देखिए, यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु वो हम जिक्र करते हैं। अमर देखिए, उज़कुर तू जिक्र कर, उज़कुरु तुम सब जिक्र करो, ला तुज़कुर तुम मत जिक्र कर, ला तुज़कुर तुम सब जिक्र करो। उसके बाद है खलक़त, खलका उसने मदद की, खलकून सबने मदद की, खलकता आपने मदद की, खलकतुम हमने मदद की, खलकतुम आप सबने मदद की, खलकना हम सबने मदद की, खलका तो सब आपने मदद की। इसका मुदारे देखिए, इलामत मुदारे लगाइए,
यखलुकु वो मदद वो सॉरी यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकु हम सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो औरत पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकी तुम सब पैदा करो, ला तखलुक तुम मत पैदा कर, ला तखलुकु तुम सब। चौथा इसका साथी था अबदा। अबदा का माजी देखिए, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तुम मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबादत उस औरत ने इबादत की। मुदाले देखिए, याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, ताबुदू वो औरत इबादत करते हैं, उअबुद तू इबादत कर, उअबुदू तुम सब इबादत कर, ला तअबुद तुम इबादत मत कर, ला तअबुदू तुम सब इबादत मत कर। आज उसके बाद तीसरा सेट शुरू होता है, उसमें पहला जो है वो क्या है, दराबा है। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। मुदारे देखिए, यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम सब मारते हैं, तद्रिबु वो औरत मारती है। अब देखिए, इद्रिब तू मार, इद्रिबु तुम सब मारो, ला तद्रिब तुम मत मार, ला तद्रिबु तुम सब मत मारो। तो हमने क्या देखा, इद्रिब मार यानी तू मार, इद्रिबु मारो यानी तुम मारो, ला तद्रिब मत मार यानी तुम मत मारो, ला तद्रिबु मत मारो यानी तुम सब मत मारो। फिर सामिया का टेबल आ जाता है, उसका माजी था सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, सामिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना, सामियात मुदारे के लिए लामत मुदारी लगाइए। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है। अमर के लिए देखिए, इस्मा तुम सुन, इस्माउ तुम सब सुनो, ला तस्मा तुम मत सुन, ला तस्मा तुम सब मत सुन। अमर फेल। फिर देखिए, इस्मा सुन, इसका मतलब तू सुन, इस्माउ सुनो यानी तुम सब सुनो, ला तस्मा मत सुन यानी तुम मत सुनो, ला तस्माउ मत सुनो यानी तुम सब मत सुनो। इसी तरह आलिमा, आलिमा से क्या था, आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिम का आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। मुदारे की लामते लगाइए, यालम वो जानता है, यालमू ना वो सब जानते हैं, तालम आप जानते हैं, आलम मैं जानता हूँ, तालमू ना आप सब जानते हैं, नालम हम सब जानते हैं, तालमू वो औरत जानती है। इलम तू जान, इलमू तुम सब जानो, ला तालम तुम मत जान, ला तालमू तुम सब। इसी तरह अमल है, माजी क्या होगा, आमिला उसने अमल किया, आमिलू सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तुम मैंने अमल किया, आमिल तुम हम सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। मुदारे के लिए मुदारे की लामते लगाइए, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमल मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। अमल नहीं बनाए, ए मल तू अमल कर, ए मलू तुम सब अमल करो, ला तामल तुम मत अमल कर, ला तामलू तुम सब अमल मत करो। तो आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। इदरिब इसका मतलब तू मार, तो वो यही कहेगा ना मैं मारता हूँ या नहीं मारता हूँ, वो कहता है अदरिबू मैं मारता हूँ, इदरिबू तुम सब मारो, वावा नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इस्मा तू सुन, तो वो क्या कहेगा, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ। इस्माऊ तुम सब सुनो, तो जवाब क्या होगा, नस्माऊ हम सब सुनते हैं सुनेंगे। इस्माउल कुरान तू कुरान सुन, तो जो कहेगा अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। इस्माउल कुरान तुम सब कुरान सुनो, जवाब होगा नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं।
فعل ماضی کی پریکٹس ہم نے شروع کی تھی نصرہ کے ساتھ. ہم نے پہلے ہو کو جوڑا، پھر ہم کو جوڑا، پھر جو ہے کا اور یا کو جوڑا. آج جو ہے ہم اس کے ساتھ کم کو جوڑتے ہیں. نصرہ اس نے مدد کی، کم آپ سب کی، نصرکم. نصرو ان سب نے مدد کی، کم آپ سب کی، نصروکم ان سب نے آپ کی یا تمہاری مدد کی، تم سب کی مدد کی. نصرتا تو نے مدد کی، کم نصرتکم تو نے تمہاری مدد کی سب کی. نصرتکم میں نے مدد کی، کم تم سب کی، نصرتکم میں نے تم سب کی مدد کی یا تمہاری مدد کی. نصرتم تم سب نے مدد کی، کم تمہاری، تم سب نے تمہاری. نصرتموکم تم سب نے مدد کی تمہاری، اس کا مطلب تم لوگوں نے اپنی مدد آپ کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی، کم تم سب کی، یعنی نصرناکم ہم نے تمہاری مدد کی. اب تم کی جگہ نا کا صیغہ لگا کے دیکھتے ہیں. نصرا اس نے مدد کی، نا ہماری، نصرنا اس نے ہماری مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی، نا ہماری، نصرونا ان سب نے ہماری مدد کی. نصرتا تو نے مدد کی، نا ہماری، نصرتا نا تو نے ہم سب کی مدد کی یا تو نے ہماری مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی، نا ہماری، میں نے ہماری مدد کی. نصرتم تم سب نے مدد کی، نا ہماری، نصرتمونا تم سب نے ہماری مدد کی. نصرنا کے ساتھ نا کو لگے، نصرنا ہم نے مدد کی، نا ہماری، یعنی ہم نے ہماری مدد کی کا مطلب ہے ہم نے اپنی مدد آپ کی. علامت پہچان کر اسم فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے. الصلاۃ جی بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف لام اس پہ ہے. یعلمون یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر فعل ہے. فعل ہے کیونکہ علامت مضارع یا ہے. یا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر حرف ہے. حرف ہے کیونکہ اس میں نہ تو اسم کی اسم میں علامت نہ ہے فعل کی علامت ہے. فعل کی ہے. یوم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین دو پیش نیم کو لگا. ہے نا، دو الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر میں سے کچھ آئے اس پہ دو پیش آ گئے. کسبت اسم فعل حرف میں سے کیا مقصد ہے؟ سر فعل فعل ہے. تا ماضی کا ساکن نے بتایا یہ مؤنث کا فعل ہے اور تین حرف کا ساتھ کاف ساتھ بھی پہ جو ہے تینوں پہ زبر ہے. فعل ماضی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر تین حرف لفظ اور اس پہ تینوں پہ زبر ہے وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں. من اسم فعل من حرف کا میں سے حرف ہے. حرف ہے سر. اسی طرح نبیون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے کیونکہ تنوین اس پہ دو پیش آ ہے. فسقن اسم فعل حرف میں سے اسم ہے کیا سر. ہے؟ یہ بھی اسم ہے کیوں تنوین دو پیش آ گئے. قد ثانیہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ فعل لگ رہا ہے. جی ہاں یہ سامیہ فعل ہے، قد حرف ہے اور پہچان یہ ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں تا، حمزہ، نون یا یہ ہے علامت مضارع، یا پھر قد، یا پھر سین اور صوفہ، یا پھر الف سین کا اگر شروع میں آئے تو وہ فعل ہے. فعل کی پہچان یہ ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں تا یا حمزہ نون جو کہ مضارع کی علامت ہیں ان میں سے کوئی، یا پھر یہ قد، یا پھر جو ہے سین، یا پھر صوفہ، یا پھر الف سین تا، ان میں سے کوئی آئے تو وہ فعل ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سامیہ کے شروع میں قد آیا تو یہ فعل ہے. اقول اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے سر. اسم کیسے پتہ چلا؟ سر یہ الف لگا ہوا سر اور کاف ہے سر. الف جو ہے وہ اسم کی پہچان نہیں ہے. الف جو ہے وہ مضارع کی پہچان تو ہے کہ مضارع کے شروع میں تا یا حمزہ نون
حمزہ کہتے ہیں یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ جس پہ زیر زبر پیش ہو، حمزہ آیا ہے۔ حمزہ جو ہے مضارع کی پہچان ہے، تو یہ جو قول ہے اس کے شروع میں حمزہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں یہ مضارع کا فعل ہے۔ الا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ حرف ہے. حرف ہے، کیوں؟ اس میں اسم فعل کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ کیا ہے اسم فعل پہچان؟ اسم کی ہے شروع میں الف لام یا پھر دو پیش یا دو زبر یا دو زیر میں سے کچھ ہو، جمع کا لفظ ہو تو اس آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہو۔ الفتا. اور فعل کی پہچان یہ ہے اگر کسی فعل کے کسی لفظ کے شروع میں تا یا حمزہ نون قد سین صوفہ یا الف سین تا آئے وہ فعل ہوتا ہے، یا پھر اگر کسی کے آخر میں جو ہے کیا ہے واو الف تا زبر تا پیش تا ساکن یا تم یا نا میں سے کچھ آئے یا نون مشدد آئے تو پھر وہ جو ہے فعل ہوتا ہے۔ یہ فعل کے بعد کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ واو الف تا زبر تا پیش تا زیر تا ساکن نون مشدد تم یا نا، یہ اگر آخر میں کسی لفظ کہیں تو وہ فعل کی ماضی کی پہچان، اور اگر شروع میں آئے تو جیسے الف تا حمزہ یا نون یہ جو ہے مضارع کی علامتیں، اسی طرح قد سین صوفہ اور جو ہے الف سین تا یہ شروع میں آئے یہ فعل کے۔ اب اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں، نہ اسم کی، تو اس لیے یہاں پہ سجدت تو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ فعل ہے. فعل ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں تا پیش آ رہا ہے جو تا پیش ماضی آ کی علامت۔ ماضی کی علامتیں کیا کیا تھیں؟ واو الف تا زبر تا پیش تا زیر تا ساکن تم اور نا اور نون مشدد، تو یہ دیکھیں اس میں تا پیش آ رہا ہے تو یہ ماضی کا فعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یظلمو اسم فعل حرف میں سے کیا ہوتا ہے؟ سر یہ فعل ہے. فعل ہے کیونکہ علامت مضارع یا شروع میں آ رہی ہے۔ نعبدو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ بھی فعل ہے. فعل ہے کیونکہ علامت مضارع نون شروع میں آ رہا ہے۔ وا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ حرف ہے. حرف ہے۔ حسناتن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ فعل ہے. فعل کیسے ہے؟ کیا علامت اس میں فعل کی نظر آئے؟ فعل سر کی آخر علامت میں کیا ہوتی ہے؟ شروع میں یا تا یا حمزہ نون قد سین صوفہ الف سین تا، آخر میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے آخر میں جو ہے واو الف تا زبر تا زیر تا پیش تا ساکن یا جو ہے تم اور نا یا نون مشدد ہے۔ اس میں تو جو ہے کلیئرلی دو پیش نظر آ رہے ہیں پیش آ جو رہا کہ ہے. اسم فعل اصل کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے نہیں، یہ اسم کی علامت ہے، تو اس اسم لیے کی یہ علامت اسم ہے فعل نہیں ہے کیونکہ تنوین نظر آئے۔ تنوین تو لفظ. آئیے اللہ کی دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے۔ باقی میں اس کے دیکھتا ہوں اس کے سوالات کے سوالات یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، تو آئیے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا آج دربا سے ادرب اور اس کی جمع ادربو، سامیہ سے اسما اور جمع اسمو، عالمہ سے اعلم اور جمع اعلمو، عاملہ سے اعمل اور جمع اعمل۔ اسی طرح دربا سے ہم نے دیکھا لا تدرب اور جمع لا تدربو، سامیہ سے لا تسمع لا تسمعو، عالمہ سے لا تعلم لا تعلمو، اسی طرح عاملہ سے لا تعمل لا تعملو۔ اور پھر یہ چار باب پیٹرن ہم نے دیکھ لیے تھے۔ یہاں پہ چند سوالات ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ انزلناہو کا کتاب سے ترجمہ کیجئے۔ میں نے اتارا اس کو، ہم نے اتارا قرآن کو، ہم نے اتارا اس کو، ہم اتاریں گے اس کو۔ انزلناہو ہم نے اتارا اس کو، سی درست ہے۔ الائکا میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 4 2 3 1۔ الائکا 2 ٹکڑے ہیں،
اولو الالباب کے معنی بتائیے. دماغ والے, فکر والے, تدبر والے, عقل والے. اولو الالباب عقل والے. لیدبروا کا ترجمہ کیجئے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, تاکہ وہ سمجھے, تاکہ وہ غور کریں, تاکہ وہ عقل مند رہیں. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. یتذکروا کا ترجمہ بتائیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, تاکہ وہ سمجھیں, تاکہ وہ غور کریں, نصیحت پکڑیں. یتذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تم سب مت سنو کی عربی کیا ہوگی؟ لا تسمعوا, لا تسمعونا ما سمعتم, لا تسمعوا تم سب مت سنو, یہ امر ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ لا تسمعوا, یہ دی اس کا درست ہے. لا تضربوا کا معنی بتائیے. آپ نے مارا, آپ سب نہیں مارتے ہیں. مت مارو, مارنے والے. لا تضربوا مت مارو, یعنی جمع کا صیغہ. لا تسمعوا کا واحد کیا ہوگا؟ لا تسمع, لا تسمعونا ما سمعتم, لا تسمعوا. لا تسمعوا کا واحد ہوگا لا تسمع. علم کا ترجمہ کیجئے. کر میں جانتا ہوں, جان میں نے جان لیا. علم جاننے, جان. ادربو کا واحد بتائیے. لا تضرب, ضرب یا ادربو, ادرب. ادربو کا واحد ہوگا ادرب. یہ ہم نے آج کہتے ہیں ادرب, ادربو, لا تضرب, لا تضربو. اسمع, اسمعو, لا تسمع, لا تسمعو. علم, علمو, لا تعلم, لا تعلمو. اعمل, اعملو, لا تعمل, لا تعملو. اسی طرح افعلوا خیرا, آپ سب اچھا کام کرو. واسمعوا تلاوت القرآن, اور آپ سب سنو قرآن کی تلاوت. واعلموا صالحا, اور عمل کرو نیک. آپ سب قرآن سنو کی عربی ہوگی اسمعوا القرآن. آپ سب اچھا کام کرو کی عربی ہوگی اعملوا خیرا, اور آپ سب جان لو کی عربی ہوگی واعلموا. اضربوا الظالم کا جواب ہوگا سوف اضرب الظالم. اعلم الحدیث جواب ہوگا سوف اعلم الحدیث. لا تضربوا احدا جواب ہوگا لا اضرب احد. تو اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحزننا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء